حضرت علی کرم اللہ وجہہ قمیص کرتا پہن کے باہر آئے، جیسے ہوتا ہے باہر لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، قمیص بڑی اچھی سی، کرتا کپڑا بھی اچھا تھا۔ تو حضرت علی آئے تو لوگوں نے سلام دعا کے بعد کہا یا امیر المومنین، آپ کا کرتا تو بڑا اچھا ہے، بہت جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں بھائی ہینڈسم لگ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ تعریفیں کی کس کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، امیر المومنین کی۔ کرتا دیکھ کے، وہ تو ویسے بھی قابل تعریف تھے حضرت علی، داماد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن قمیص دیکھ کے بڑی تعریف۔ تو کچھ نہیں بولے، اندر گئے اور جا کے یہاں سے آستین کاٹ دی، ایک یہ پوری، یہ یہاں سے کاٹ دی۔ اب آئے، لوگوں نے کہا یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھی خاصی قمیص آپ نے اس کو بدزیب بنا دیا، یہ تو بہت بری لگ رہی ہے۔ حضرت یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کیسے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ سن لو، جو جواب دیا۔ فرمایا بھائی جب میں آیا تم نے میری تعریف کی، چلو میری کرتے کی میری تو ہوئی نا، کرتا تو میرے جسم پہ ہے، تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان خلق خدا کی نظر میں اچھا بنتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے میری تعریف کی، مجھے یہ خیال آیا کہ میرا مقام گر نہ جائے، تو اسی لیے میں گیا اور میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ میری تعریف ہی نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہیں صحابہ کی شان کہ کس طریقے، یہ فنائیت ہے۔ جب لوگوں نے تعریف کی تو انہوں نے اسے برا سمجھا کہ یہ تو میری روحانیت خراب ہو جائے گی۔ اور فارسی میں مشہور ہے کہ جانور فربا شود از ناو نوش، جانور موٹا ہوتا ہے روٹی کھانے سے، گھاس اور جو بھی کچھ اسے کھلاؤ، ناو نوش نان کو کہتے ہیں۔ جانور فربا شود از ناو نوش، آدمی فربا شود از راہ گوش، اور آدمی موٹا ہوتا ہے کان کے ذریعے۔ کچھ بھی نہ کھلاؤ، تعریفیں کرتے رہو، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ ڈبل پیسے، بس وہ موٹا ہوتا جائے۔ اس سے کہو بھائی بریانی رکھی ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہہ رہے یار ہونے دے بھائی، تعریف سن لو، تعریف سے ہی پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا انسان اتنا کمزور ہے، انسان ضعیف البنیان، کہ تعریفیں سن کے ہی پھولنے لگتا ہے۔ اور وہ جو ہے جانور جو ہے کھانے پینے، وہ ایک نخاسہ بازار ہوتا ہے، اب پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں، یہی جو جانور وغیرہ بکتے ہیں، نخاسے بازار میں گھوڑے بکتے تھے۔ جیسے کوئی گاڑی بیچنے چلا جائے، گاڑی لے کے جی میری گاڑی بکوا دو، یا پرندے بیچتے ہیں، یا جو بازار لگتے ہیں نخاسہ بازار، تو ایک شخص اپنا گھوڑا لے کے آیا بیچنے کے لیے، اور اس نے کہا یار میرا یہ گھوڑا جو ہے بڑا مجھے تنگ کر رہا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جب یہ چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا کم ہے گراتا زیادہ ہے، میرے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اور کچھ اس کی برائیاں کیں، یہ کیں، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ عیب۔ جو ایجنٹ تھے، جیسے ایجنسی والے ہوتے ہیں نا، اسٹیٹ ایجنسی والے، ایجنٹ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ابھی ہم آپ کا گھوڑا اچھے داموں میں بکوا دیں گے، بیٹھ جائیں آپ۔ بیٹھ گیا، اتنے میں ایجنٹ پہچانتا ہے کون سی بڑی پارٹی آئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک پارٹی آ گئی
اور پارٹی جب آئی تو اب وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے بیچنا ہے نا. لوگوں یہ بڑا بہترین گھوڑا ہے، عربی نسل گھوڑا ہے، یہ ہے. اور صاحب ایک لمحے میں دوڑتا ہے تو ہوا سے باتیں کرتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے، تیز رفت. بڑی بڑی تعریفیں. وہ بیٹھا سن رہا ہے. وہ آ کے کان میں کہہ رہا ہے اس بروکر کے ایجنٹ، کہتا ہے بھائی میں تو عیب دار گھوڑا لایا تھا، مجھے کیا پتہ تیری صحبت میں اتنا اچھا گھوڑا بن جائے گا، اور اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو بیچنے کی کیا ضرورت ہے، واپس دے دو میں لے جاتا ہوں. اس نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ بھی کوئی گدھا ہی آ گیا. اس نے کہا بھائی بیچنے کا اصول ہی ہے، خراب چیز کو بھی اچھا بنا کے دکھاؤ اور بیچو. خریدنے والے زیادہ تر بے وقوف ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، ذرا سی لچھے دار باتیں سنی خرید، تو وہ یہ دھوکہ کھا گیا کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہو گیا جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھ کے تو پھر ٹھیک ہے جی میں لے جاتا ہوں، میں اپنا کینسل کرتا ہوں یہ ارادہ. تو تعریفوں سے انسان موٹا ہوتا ہے. کبھی اپنی تعریفیں مت سنو اور منع کر دو کہ بھائی یہ نہیں کرو یار، ایسی باتیں نہیں کرو، بس دوسری باتوں میں لگا لو. کیونکہ تعریفوں سے جو انسان موٹا ہوتا ہے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے.